اور اب ذرا بات کرتے ہیں ایک اہم معاملے کے حوالے سے، اور وہ معاملہ ہے جناب میدا ہر انسان کا موجود ہے، لیکن پاکستانی کا میدا جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اور کچھ ہمارے دوست ہیں ان کا تو میدے کے ساتھ ایک انسان فری آتا ہے، تو مطلب وہ بنیادی طور پہ ایک میدا ہوتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا لائف سٹائل اوورآل منحصر قوم جو ہے وہ بڑا سیڈنٹری ہے، ہم بڑا بیٹھے رہنے کو فوقیت دیتے ہیں، کچھ زیادہ ایکٹیویٹی کرنا پسند نہیں کرتے، اور اگر ایکٹیویٹی کرتے ہیں بڑا فلانٹ کرتے ہیں اس کو، جی کہ ہم بڑے ہلکا نہیں سمجھو، ہم روزانہ مطلب جو ہے نا 100 قدم چلتے ہیں، بڑے کو مطلب ہماری کوئی آپ ہلکا نہیں لیں۔ آلسو ہم اپنے میدے کو اپنا میدا سمجھ کے شفاعت نہیں کھاتے، جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے، اور کیونکہ ہمیں سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ بھائی آپ ہمیشہ بھوک رکھ کے کھانا کھائیں، کیونکہ آپ کے دماغ کو سگنل پہنچنے میں کہ میرا پیٹ بھر چکا ہوا ہے تقریباً کوئی 10 سے 15 منٹ جو ہیں وہ تو لگ جاتے ہیں، تو اسے بھوک رکھ کے آپ کو کھانا چاہیے۔ اب ہم کیونکہ بھوک رکھ کے نہیں کھاتے اور پتہ نہیں کیا کوئی چیزیں کھاتے، اوپر سے شفاعت آپ ہمارے مرچ مسالوں کو آپ کیسے مس کر کے بھائی، اور خاص طور پہ سردیاں، تو سردیوں میں آپ کو پتا ہے جی کہ مطلب ایک تو چکنائی سے بھرے ہوئے کھانے بھی چل رہے ہیں، ساتھ میں ڈرائی فروٹ بھی چل رہے ہیں جن سے تیل نکالا جاتا ہے، یعنی اتنا ان میں چکنائی موجود ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کنزیوم کرنے کے بعد میدے کا کیا حال ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو میدے کے حوالے سے ہلکے پھلکے ذرا جو ہیں وہ ڈرے رہتے ہیں، ان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایسوسیٹ پروفیسر JPMC ڈاکٹر ذیشان صاحب جی۔ بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر پہلے تو شروع کرتے ہیں میدے کے مسائل سے کہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس اور ہمارا میدا، ان دونوں کا آپس میں کوئی باہمی ربط، باہمی تعلق لوگوں کی عقل کے لیے لوگوں کے سامنے بتانا چاہیے۔ یقیناً دیکھیں، میدا قدرت نے جو ہمیں دیا ہے وہ ایک پرپز کے لیے دیا ہے، اور وہ پرپز یہ ہے کہ آپ ایک فوڈ جو ہے وہ اندر لیں، کھانا اندر لیں، اور اس کھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی جسم کی نشو و نما اور اس کی ضروریات وہ پوری کرے۔ کوئی بھی چیز جو ہم زیادتی کریں گے اس کا کوئی نہ کوئی ہمیں جو ہے کہیں نہ کہیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو آپ کے جسم کو نقصان دے گا، اگر آپ کم کھا رہے ہیں تو آپ کا جسم اس میں سفر کر رہا ہے۔ تو جو بیسک بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ میدے کا پرپز ہے ہماری ضروریات کو پورا کرنا۔ اب اس میں اس ضروریات کو آپ شوق کے ساتھ ملا لیں، اور شوق اتنا بڑھ جائے کہ ضروریات کہیں رہ جائیں، تب وہاں پہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں تیزابیت کا جو مسئلہ ہے، کیونکہ میدے سے آپ کا اٹیچ ہے، ہم لوگ کھاتے بھی بڑا ہے اور بہت زیادہ کھاتے ہیں، مسالے بھی ٹھیک ٹھاک کھاتے ہیں، چاہے کم خوراک میں بھی کھانا کھائیں تو مسالہ تو ٹھیک ٹھاک کرارا ہونا چاہیے۔ سو یہ کتنے بری حال کر دیتا ہے ہمارے اتنے ننھے منھے سے میدے کا۔ ایٹنگ ہیبٹس کا خاص طور پہ تیزابیت اور کانسٹیپیشن، یہ دو جو مسائل بہت کامن ہیں ہمارے، جو ہم GI پریکٹس کرتے ہیں تو GI پریکٹس کے اندر ان دونوں کا ڈائریکٹ لنک ہے، جو ہم کھاتے ہیں اور جس طرح ہم کھاتے ہیں۔ اس میں مسالے اپنی جگہ، ٹائمنگ کہ کتنا فریکوینٹلی کھاتے ہیں، رات کو سو گئے، سردیوں کے اندر خاص طور پہ جو ایک ہماری عادت ہوتی ہے کہ جی بستر میں گھس گئے کمبل کے اندر اور جناب ہیٹر چلا لیا، اور جب اب کراچی کے اندر تو کیونکہ سرد موسم اس شدت سے نہیں ہوتا، لیکن جہاں شدت سے ہوتا ہے تو ہیٹر چل رہے ہیں، کمبل کے اندر بیٹھے ہوئے، رضائی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ چلتا جا رہا ہے۔ راتیں لمبی ہوتی ہیں، پھر مطلب بہت طویل چلتا ہے، کلو کے حساب سے چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ میدے کے اوپر جو ہے نا وہ بڑی زیادتی ہے۔ آپ کو کھانا پینا اتنا ہے جتنا آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ جو اینشنٹ زمانے میں، جو قدیم زمانے کے اندر ہمارے بہت ساری چیزیں ہماری روایات سے چل رہی ہیں نا، اور وہ کچھ بہت غلط نہیں تھی اس طرح کے لائف سٹائل کے ساتھ، لیکن آج ہم جو ایک سیڈنٹری لائف سٹائل ہے ہمارا، اس کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتی۔ ڈاکٹر صاحب، جو ہم رات میں ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں، ایک تو دیکھیں ہمارا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے، لیکن ایک بار جب آپ شروع کرتے ہیں، چاہے پستہ، بادام، مونگ پھلی، ہمارے ہاتھ نہیں رکتے۔ ایک تو رات کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ 7-8 بجے کے بعد نہ کھائیں، ہم لیٹ نائٹ جو منچنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اتنی گرم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، تو ایک تو وہ گرم چیزیں، ٹائمنگ خراب، اور میدا ہمارا بیچارہ نازک، یہ ہم اس پہ کتنا پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ بیسک مقصد کیا ہے میدے کا، ایک ضروریت۔ سردیوں کے اندر کچھ انرجی کی، کچھ فیٹس کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے، لیکن اس کے اکارڈنگلی ہماری فزیکل ایکٹیویٹی بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے۔ اگر آپ بستر میں بیٹھے بیٹھے 12 گھنٹے کی رات ہے اس کو گزاریں گے، اور اس میں 4 گھنٹے 6 گھنٹے آپ سوئیں گے اور 4-6 گھنٹے آپ کھائیں گے، تو ڈیفینیٹلی یہ میدا نہیں برداشت کرے گا، اس سے آپ مسائل کو جو ہے وہ انوائٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ایک لمٹ کے ساتھ کھانا ہے۔ ڈرائی فروٹ تھوڑی کوانٹٹی میں کھائے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک ہیومن نیچر ہے، جب آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کا ہاتھ اور منہ چلتے رہتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سرٹین اماؤنٹ کے اندر کھانا ہیلدی ہے، کھانا چاہیے ڈرائی فروٹس کو، اور ٹھنڈے موسم میں فائدہ بھی ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ آئلز ہیں جو کہ ہائیلی اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور صحت کے لیے بہتر بھی ہوتے ہیں،
لیکن وہ ایک کچھ کوانٹٹی میں نا. ٹھیک. اب یہ 4 چشمے آپ پہن لیں گے تو آپ کی نظر تو نہیں ٹھیک ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے, آپ کے ایک چشمے سے آپ کو بہتر نظر آ رہا ہے. مزید انے ہو جائیں گے آپ. بالکل درست. ڈاکٹر صاحب سوال یہاں پہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جیسے تیزابیت کا مدیحہ نے ذکر کیا, بہت سارے لوگ اس کے دیسی ٹوٹکے بہت سارے استعمال کرتے ہیں. مولی پہ کالی مرچ لگا کے کھا لو, پھکی ملتی ہے جی, وہ ہر جگہ چوراہے پہ جی بدہضمی کی پھکی ہے, ایک پھکی میں جی میدا جو ہے وہ جو ہے شیشے کی طرح چمکدار ہو جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ میں نے خود سنا ہے لوگوں سے کہ وہ کمپلین کرتے ہیں کہ وہ صبح جب برش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو متلی ہو رہی ہوتی ہے, اس قدر تیزابیت کی شکایت کرتے ہیں. کیا مزید نقصان ہو سکتے ہیں اس قسم کے ٹوٹکوں سے؟ دیکھیے, یہ حکمت اور ہیومیوپیتھ 2 علم ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں اس کے پاس وہ علم موجود بھی ہے, کیونکہ اس کی تصدیق کر لیں. کچھ علاج جو وہ تجویز کرتے ہیں بعض اوقات ٹھیک بھی ہوتے ہیں, لیکن اکثر اوقات جیسا ہماری دوائیاں بھی لوگ چلتے پھرتے کہہ رہے ہوتے ہیں, میں شوگر کے لیے دوا کھاتا ہوں آپ کھا لیں, میں میدے کے لیے دوا کھاتا ہوں آپ کھا لیں. تو اسی طرح سے جو ہے نا حکمت کی اور جو ہے نا ہومیوپیتھ کی بھی جو ہے نا پرسکرپشن چل رہی ہوتی ہے. یہ ہمارا قومی شعار ہے کہ جو ہے نا آپ گاڑی لینے جائیں گے تو آپ شو روم والے سے پوچھیں گے. آپ نے لیکن جب بات کی, لیکن آپ اس ملک کے 22 کروڑ آبادی ہے نا ہماری, تو تقریباً 21 کروڑ 99,999 حکیموں کو آپ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. ان کے پاس میدے کے ہر مسئلے کے لیے ایک ہی حل ہے, اور وہ فزی ڈرنک, وہ ٹرانسپیرنٹ فزی ڈرنک جو کہ میدے کے ہر مسئلے کا حل ہے. کیا فزی ڈرنک سے میدے کے کسی مسئلے کا حل ممکن ہے؟ جی نہیں. دیکھیں میدے جی نہیں, آپ نے سیدھے سیدھا کہہ دیا. جی نہیں ہے, سارے حکماں کو آپ نے مسترد کر دیا. میں حکیم کو نہیں مسترد کر رہا تھا, میں اسی پہ آیا تھا جو مستند حکیم ہے ان کا علم ہے, ان کی بات پہ مان لینا چاہیے. لیکن ہماری دواؤں کے ساتھ بھی جو اس طرح کی زیادتی لوگ کرتے ہیں کہ جو ہیئر سے کے اوپر جو باتیں ہیں وہ نہیں ماننی چاہیے, بالکل بھی نہیں, ان کو فالو کرنا چاہیے. ہر جسم کی اپنی ضرورت ہے, اور کسی مستند آدمی سے بوتل کے اندر نمک ملا کے جو گیس بنتی ہے اس کو اگر پی لیا جائے تو اس سے جسم کی ساری گیس ختم. ہاں جی, تو یہ مطلب ٹھیک نہیں, اس سے کوئی علاج نہیں ہو سکتا. اس کا مستند طریقے سے علاج کریں. اس میں زیادہ تر جو وجوہات ہوتی ہیں وہ آپ کی اپنا لائف سٹائل ہوتی ہے. اگر اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک کریں گے تو کافی سارے مسائل کم ہو جائیں گے اور اس قسم کے ٹوٹکوں کی شاید ضرورت نہ رہے. ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب, میں آخر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے اگر ہماری طبیعت کبھی خراب ہو, ہمیں وامٹ ہو یا ہمیں لوز موشن لگ جائے تو لوگ کہتے ہیں ہائے 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 اس کی طبیعت خراب ہو رہی, جلدی سے بھی اس کو جو نیوٹرل کلر کا کولا ہوتا ہے نا اس کو لا کے پلا دو. وہ کتنی خوفناک بات ہے. دیٹ از ناٹ فیئر. لیکن کچھ چیزیں جو ہمارے نیوٹریشنل علاج ہے نا وہ بہت, اگر فار ایگزامپل کسی کو بہت زیادہ موشن لگ رہے ہیں, اگر آپ نے دہی دے دی, کیلا دے دیا, جس کو وامٹ سے نہیں ڈھال ہوا پڑا ہے, مطلب وومٹ ڈائریا کے اوپر پہلے بات کر لیں نا, تو اس میں کافی سودنگ ہو جاتی ہے, کافی بہتر ہو جاتا ہے. وومٹ ہو رہی ہے, وومٹ تو اندر لے نہیں پا رہا ہے, اس کے اندر بعض اوقات جو نمکیات کم ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس میں اگر آپ نے کوئی نمک وغیرہ کا, یا ہم نمکول جو دیتے ہیں یا ORS جو ہم دیتے ہیں, دیٹ کنٹینز سالٹ اینڈ سم شوگر, دیٹ بیلنسز دا ڈیفیشنسی جو کہ وومٹنگ سے ہوئی ہے, اور وہ وومٹنگ کو مزید بڑھا رہی ہوتی ہے, تو اس کو روکنے میں ہیلپ کر دیتی ہے. تو اس طرح سے اگر ہمیں پتہ ہے ہم کر کے آ رہے ہیں, میں نے کہا نا مشورہ کون دے رہا ہے اور اس کو کیسے اس پہ عمل کیا جا رہا ہے, یہ میٹر ہے. مستند لوگوں سے آپ مشورہ کر لیں. اگر آپ حکیم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو کسی اچھے حکیم کے پاس چلے جائیں. اگر آپ ہومیوپیتھ پہ کرتے ہیں تو کسی اچھے ہومیوپیتھ سینٹر سے جائیں. ہیئر سے کے اوپر جو ہے کسی قسم کا کوئی مشورہ فالو نہ کریں, پہ علاج نہ کریں. اور اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے نا سیلف میڈیکیشن کا, کہ آپ لوگوں کو میڈیکلی خود سے دوائیاں پرسکرائب کرتے پھریں, تو آپ کو خود ڈاکٹر بن جانا چاہیے تھا, تاکہ آپ یہ تمام چیزیں خوشی سے اور اچھے لائسنس کے ساتھ کر سکتے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کا کیا پائے. ایک چھوٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے.